لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور یہ نہ سوچیں کہ گناہوں کی وجہ سے تو اب ہلاک ہی ہونا ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں امید رکھو کہ سچے دل سے توبہ کر لیں گے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور یہ حدیث مبارکہ ذہن کے اندر رکھو، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق سلوک فرماتا ہے۔ بندہ جیسا اللہ سے گمان کرے گا، اللہ اسی گمان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک فرمائے گا۔ بھائیے، میں قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ نا امیدی کے اندر پروردگار کس طرح سے امید کے اپنے جلوے دکھاتا ہے اور مرادیں پوری کرتا ہے۔ میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ابراہیم سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عادت مبارکہ تھی کہ کبھی تنہا نہیں کھاتے تھے، کسی نہ کسی کو ساتھ لے کر کے ہی کھاتے تھے۔ کچھ دنوں سے کوئی ملا نہیں تو آپ نے روزہ رکھ لیا کہ کوئی مہمان ہی نہیں ہے، میں اکیلا کیسے کھاؤں؟ اور یہ خلیل کی بھی سنت ہے اور حبیب کی بھی سنت ہے کہ تنہا نہیں، مہمانوں کے ساتھ کھانا کھایا کر۔ آج مہمان کو دیکھ کر منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، نہیں، نہ بگاڑا کرو۔ مہمان جب آتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے اللہ کی رحمت تمہارے گھر میں پہلے پہنچ جاتی ہے۔ مہمان کی آمد بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کئی دنوں سے مہمان کے انتظار میں تھے، کوئی مہمان نہیں آیا تو روزے سے تھے آپ۔ تو پروردگار جل جلالہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ، میرا خلیل جو ہے کئی دنوں سے کھایا نہیں ہے، جاؤ جا کر کے ان کو کھلا کر کے آ جاؤ۔ اب جیسے ہی فرشتوں کو دیکھا آپ نے تو اس وقت آپ نے سمجھا فرشتے لباس بشری میں تھے کہ آؤ آؤ تم آ گئے، اب کھانا کھاتے ہیں۔ تو آپ نے بہترین کھانا تیار کروایا، اور جب کھانا تیار ہو گیا اور کھانے کے لیے جب بیٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کھانا شروع کر رہے ہیں، اب مہمانوں کا ہاتھ نہیں چل رہا، مہمانوں کا ہاتھ نہیں چل رہا تھا۔ تو آپ کی اہلیہ نے کنارے سے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کنارے سے دیکھ لیا کہ یہ مہمان جو آئے ان کا ہاتھ تو نہیں چل رہا ہے، تو آپ نے اشارے سے یا زبان سے اپنے شوہر سے کہا ذرا دیکھو تو صحیح، یہ لوگ تو نہیں کھا رہے ہیں، ان کے ہاتھ رکے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا تو دیکھا ان کے ہاتھ نہیں چل رہے، تو سمجھ گئے یہ انسان نہیں، اللہ کی کوئی دوسری مخلوق نظر آ رہی ہے، سمجھ گئے۔ اور پھر سمجھ گئے کہ یہ فرشتے ہیں۔ اب قرآن کیا کہتا ہے سنیے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس مزدہ لے کر آئے، بولے سلام کہا۔ تو آپ نے بھی سلام میں کچھ دیر نہ کی اور اس کے بعد ایک بچڑا بنائے اور اس بچڑے کی دعوت ان کی کر دی۔ اب کیا ہوا؟ پھر جب دیکھا کہ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، پھر جب دیکھا ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں پہنچتے اور ان کو اوپری سمجھا اور جی ہی جی میں ان سے ڈرنے لگے۔
یعنی یہ عجیب مخلوق ہے، کھانے کی طرف ان کا ہاتھ نہیں بڑھ رہا. ارے کھانا اور اتنا اچھا بنا ہوا ہو، بچڑے کا گوشت بنا ہوا ہو اور کوئی کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے تو یہ حیرت تو ہوگی. تو حضرت ابراہیم کو حیرت ہوئی کہ یہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے. تو وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ کون سی مخلوق ہے. تو قرآن کہتا ہے فرشتوں نے کہا قَالُوا لَا تَخَفْ اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، بولے ڈریے نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. اب آگے سنیے. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، ان کی بیوی کھڑی تھی. فَضَحِكَتْ، وہ ہنسنے لگی. اب جب وہ ہنسنے لگی فرشتوں نے دیکھ لیا. اب بیوی کی عمر، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت مفسرین فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے 80 سال بتایا، بعض نے 90 سال بتایا. اور ان کے یہاں اولاد نہیں تھی. اسی یا 90 سال کم و بیش ان کی عمر ہوگی، بڑھاپا تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کم و بیش عمر جو ہے 120 سال تھی. تو اب فرشتوں نے کیا کیا؟ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، جو ان کی بیوی دور کھڑی رہ کر مسکرا رہی تھی نا، ان کو فرشتوں نے بشارت دی کہ تمہارے بطن سے اسحاق پیدا ہوں گے. وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یا اسحاق سے یعقوب پیدا ہوں گے. تو اب جب انہوں نے یہ سنا تو قالت، انہوں نے کہا یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَیخًا، بولی ہائے خرابی، کیا میرے بچہ ہوگا؟ میں بوڑھی ہوں اور یہ ہیں میرے شوہر جو بوڑھے ہیں. اب اس کا جواب جو ہے آگے سنیے پھر. ان هذا لشیء عجیب، بے شک یہ تو اچنبے کی بات ہے. یعنی میں 90 سال کی، 80 سال کی، میرے شوہر 120 سال کے، ہم دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں اور کیا بڑھاپے میں ہمیں اولاد ہوگی؟ یہ تو اچنبے کی بات ہے. اب جو جواب انہوں نے دیا اسے سنیے اور اللہ کی امید پر قربان جائیے کہ کیسا وہ اپنے بندوں پر امید کا اظہار کرتا ہے اور کیسی کرم نوازی فرماتا ہے. تو فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتے بولے کیا اللہ کے کام پر اچنبا کرتی ہو؟ اللہ کے کام پر اچنبا کرتی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر اس گھر والوں، بے شک وہی سب ہے، وہی ہے سب خوبیوں والا اور عزت والا. یعنی اے سارا، تم تمہارے بڑھاپے کو دیکھ رہے ہو، میرا مولا چاہے تو کوئی بڑھاپا اس کے نزدیک ہے ہی نہیں، وہ جب چاہے جسے چاہے اس کی گود کو بھر دیتا ہے. اس لیے اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. وہ چاہے تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دے اور وہ چاہے تو بغیر باپ کے اور بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا فرما دے. اس کے لیے کوئی بعید بات نہیں. یہاں سے ہمیں ایک سوچ ملی اور وہ سوچ کیا ہے؟ حالات کچھ بھی ہوں اللہ سے امید رکھو، وہ چاہے تو پل میں تمہارے حالات کو بدل سکتا ہے. یہ امید رکھنا چاہیے.